عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ نماز کے اذکار میں سورۃ الاخلاص الحمدللہ پڑھی جا چکی تھی۔ آج تسبیح رکوع پڑھیں گے۔ پڑھ لیجئے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی سبحان ربی اب یہاں ایک بات سوچنی ہے کہ کیا نماز میں ہمارا ربیل کے اندر جو کلمہ ہے یا ہے، حرف یا، کیا یہ نکلتا ہے؟ سبحان ربیل، سبحان ربیل، اس کو بھی غور کرنا ہے۔ سیکھ رہے ہیں تو اب نماز کے اندر درست پڑھنا ہے۔ سبحان ربیل، بیل، سبحان ربی العظیم، عین زبر عین کو آسانی کے ساتھ پڑھیں، وا کو پر پڑھ لیں، وی، عظی، عظی، آخر میں میم ہے، سبحان ربی العظیم۔ اب یہاں جو ادائیگی درست کی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو دہراتے رہیں، درست کرتے رہیں، اور نماز میں بھی انشاءاللہ درست ہی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کریم درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اذکار جس کی ہم ادائیگی کرتے ہیں، درست ادائیگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور تسبیح رکوع یہ کل پڑھا دیا گیا تھا، دہرائی کرنے کے بعد تسمیع کی تسبیح انشاءاللہ پڑھائی جائے گی۔ تسبیح رکوع، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ربی العظیم، عظیم پڑھیں گے۔ وا، کیا آپ کو معلوم ہے وا کا مخرج کیا ہے؟ وا کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے۔ وا کا مخرج ہے، پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لیکن دوبارہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم جب کلمات یا آیت میں وا پڑھتے ہیں تو وا کے بجائے زا پڑھ دیتے ہیں، عظیم، عظیم کے بجائے عظیم پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ ہماری مادری زبان میں وا جو ہے یہ زا پر ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی کا نام محمد عظیم ہے تو ہم کہتے ہیں محمد عظیم، کسی کا نام منتظر، جیسے ایک لفظ ہے منتظر یا انتظار کرنا، منتظر، ہم کہتے ہیں منتظر یا انتظار۔ وا کو زا سے بدلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنے کی طرف آتے، قرآن پڑھتے ہیں اور اس حرف کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے وا کے بجائے زا نکلتا ہے۔ اب ہمیں اس کی ایسی کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھولے سے بھی ہمارے منہ سے وا جو ہے یہ زا نہ نکلے، وا جو ہے یہ ہمارے منہ سے زا نہ نکلے، ورنہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز کے اندر اس انداز سے پڑھ رہے ہوں اور ہماری نماز جاتی رہے۔ چنانچہ نماز کے احکام صفحہ نمبر کتاب کے 209 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اکثر لوگ
تو تا سین صاد ثا حمزہ عین ہا حا ضاد لال واو میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یاد رکھیے حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ مثلا جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم یعنی وا کے بجائے زا پڑھ دیا نماز جاتی رہی۔ لہذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ تو نماز کے احکام سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ سبحان ربی العظیم جسے نہیں پڑھنا درست آتا تو وہ جب تک سبحان ربی الکریم اس وقت تک پڑھے جب تک عظیم اس کا درست نہیں ہو جاتا۔ تو واو کی ادائیگی عموماً ہمارے یہاں بہت کم ہی صحیح کر پاتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر فرائض علوم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مدنی قاعدے کا یہ سلسلہ ہے، اگر اس کے باوجود بھی ہم اپنا واو درست نہ کر پائے تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی سستی ہوگی۔ تو آئیے اس واو کو درست کر لیتے ہیں۔ زال آپ پڑھتے ہیں، زال زال حرف زال، اس کا بھی مخرج یہی ہے کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یہاں سے زال ادا ہوتا ہے۔ آپ زال کو موٹا کر دیں تو یہ بن جائے گا وا۔ کیا بن جائے گا؟ لا وا۔ اب پڑھیں گے سبحان ربی العظیم۔ یہ تو ہمارا کل کا سبق تھا، آج کا سبق تسمیع۔ پڑھ لیجئے سمع اللہ ہو، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب سمع اللہ، سمع اللہ او نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، سمع اللہ، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ سمع اللہ، اللہ کے لام کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ہاں پڑھیں گے، سمع اللہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا، زندگی رہی تو کار میں سے تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے کھڑا ہو کر جو ہم کے تسبیح پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ایک دو مرتبہ دہرائیں گے اور اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ پڑھیے سمع اللہ، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ حمیدہ تو دال الف زبر دا ہو گیا، دال ہا زبر دہ بن جائے گا، کیونکہ ہا پر جب وقف کریں گے تو یہ ہا ساکن ہو جائے گا۔ دال ہا زبر کیا بن گیا؟ دہ۔ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ تو تھا تسمیع۔ اب ہے تحمید جو کہ تسمیع کا جواب ہے، تحمید۔ آئیے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ ہم پڑھیں گے
ہم، کیونکہ عموماً اس طرح کی غلطی کی جاتی ہے، ربنا ولک الحمد. اچھا پڑھتے ہیں نماز میں تسبیح، تو بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے تسبیح کس طرح پڑھی ہے. اب یہ جو نماز کے اندر تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، نماز کے اندر جو جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، ہمارے کان سنیں گے، ہم اپنی تسبیح کو سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم اپنی تسبیح کس طرح ادا کر رہے ہیں. ربنا ولک الحمد، توجہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، ربنا ولک الحمد. اب ہم تک پہنچتے ہیں. حمد، حمد کلمہ ہی مکمل نہیں ہوا. حمد دال کا نام لینا ضروری ہے، دال پر قلقلہ ضروری ہے، تو اسے پورا ادا کیا جائے گا تب یہ ادا ہوگا. پڑھیے ربنا ولک الحمد. ولک الحمد. حمد آخر میں دال ادا کر دیں ساکن. حمد. ربنا ولک الحمد. حمد کیا پڑھیں گے؟ ربنا ولک الحمد. حمد. ماشاء اللہ. تسبیح سجدہ، آئیے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربی الاعلی. ربی الاعلی. سبحانہ تو عموماً درست ادا ہو ہی جاتا ہے، سبحانہ صحیح، لیکن ربی الاعلی میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. جیسے کہ ربی العظیم میں بتایا تھا کہ سبحانہ ربی العظیم، ربی العظیم، ربی العظیم پڑھتے ہیں، یعنی یا کو صحیح سے ادا ہی نہیں کرتے. تو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، ان دونوں میں یا ہے، با پر تشدید ہے، با کو تھوڑا سا رک کر پڑھیں گے، اور یا کی ادائیگی کرتے ہوئے یا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ربی الاعلی. ربی الاعلی. ربی ال. ربی ال. ربی ال اور ربی ال فرق محسوس کر رہے ہیں نا؟ ربی ال اور ربی ال، تو پڑھنا ہے ربی ال. ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. اعلی. سبحان ربی الاعلی. اعلی. ربی الاعلی. اچھا اعلی میں بھی کیونکہ سجدے میں جب ہم ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں تو اس وقت حلق سے آواز ادا کرنی ہے ہمیں، صحیح نا؟ تو عموماً سجدے میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے، عین صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو پاتا. تو عین کو بہت زیادہ بھینچ کر ادا نہ کیا جائے، جیسے اعلی یعنی ایک دم سے بھینچ کر، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ربی الاعلی. اعلی اعلی اس طرح ادا کریں گے. اعلی. 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 حلق میں لے جائیں عین کو، وسط حلق سے ادا ہوتا ہے نا. اعلی. اعلی. سبحان ربی الاعلی. الحمدللہ نماز کے اذکار میں یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا ہے. تمام اسلامی بھائی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تکبیر تحریمہ سے لے کر تسبیح سجدہ تک جتنے اذکار پڑھائے ہیں اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ. جب ہم سلام کرتے ہیں تو سلام کے الفاظ میں ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس طرح کہہ دیتے السلام علیکم، السلام علیکم. تو السلام علیکم تو نہیں ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمارے تلفظ کی ادائیگی کے حوالے سے کئی مرتبہ ہمیں توجہ دلاتے رہے ہیں. تو
अस्सलामु अलैकुम की अदायगी एक दो मरतबा कर लेते हैं ताकि ये सलाम जो है हमारे, इसकी अदायगी हमारी दुरुस्त हो जाए। होगी दुरुस्त लेकिन मजीद दुरुस्त कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। हम आपस में एक दूसरे इस्लामी भाइयों से सलाम करते हैं तो क्या ही बेहतर होगा कि हम सलाम की अदायगी को दुरुस्त अंदाज पर करें। बाज़ औक़ात ये सोचकर शायद कि दुरुस्त अदायगी के साथ, एहतमाम के साथ करूंगा तो मेरा मजाक ना उड़ाया जाए। देखिए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जो हुरूफ, जो कलमात सही अदा करने हैं वो तो सही अदा करने हैं, अगर सही अदा नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। लिहाजा दुरुस्त अदायगी पर ही सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुह व बरकातुह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें पढ़ने में आसानियाँ अता फरमाए और हमें दुरुस्त अंदाज से कुरान हकीम पढ़ने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। मजलिस